الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کا جو نظام رکھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جو احکامات دیے، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات بندوں کو دیے وہ دو طرح کے. ایک قسم کے احکام تو وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہوتے، ان کا تعلق صرف اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسے نماز ہو گئی، فرض روزہ ہو گئی. اور دوسری قسم کے احکامات وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر بندوں کے ساتھ بھی ہو، کہ انسان کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوگا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہوگا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہو، پھر باہر اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہنے والے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہو. اس حوالے سے بھی قرآن و سنت نے واضح احکامات دی. چنانچہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بس اپنی حد تک نماز روزہ کی پابندی کریں تو بس یہی دین ہے اور اتنا ہی کافی. حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ دین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حسن معاشرت کے حوالے سے، کہ دوسروں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو دینداری صرف اسی کا نام نہیں کہ انسان اپنی حد تک نماز روزہ کی پابندی کرے، وہ کہ وہ بھی فرائض ہیں، ان کی اپنی اہمیت، لیکن صرف عبادات کا نام ہی دین نہیں، بلکہ انسان کے معاملات، اس کی معاشرت، یہ بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے. تو چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے
دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی وہ اپنی زبان سے کسی کو نہ ستائے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں دینداری کا جو معیار ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قرار دیا کہ جس کا رہن سہن معاشرے میں اچھا ہو، وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، وہ کسی کو ستائے نہ، کسی کو گالی نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے بلا وجہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل اسلام اس شخص کا ہو کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ، نہ صرف انسان کی زبان اور انسانی جان، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ شخص ہے کہ دوسرے لوگوں کے مال اور ان کی جانیں اس سے محفوظ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیندار قرار دیا، دینداری کا معیار اس چیز کو قرار دیا کہ جس کا رہن سہن لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، جس کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو دوسرے مسلمانوں کو ستائے نہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بھی یہ چیز ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی۔ چنانچہ جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا کے اندر، تو وہ پہلی مرتبہ ایک خلاف معمول واقعہ پیش آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی نازل کی گئی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی کے عالم میں گھر آ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، اور اس وقت انہوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو نادار و مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو حق کے راستے میں تکالیف پیش آئیں، مصیبتیں پیش آتی ہیں، آپ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف انہوں نے اس وقت ذکر فرمائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر کامل طور پر پائی جاتی ہیں۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ ایک تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرے، جو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے کرے۔ جیسے ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، دوسرے لوگ اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کریں، کوئی اس کو دھوکہ نہ دے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہی چیز سوچے کہ وہ ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ کرے جیسا وہ اپنے لیے رویہ دوسروں سے امید رکھتا ہے، دوسروں سے توقع رکھتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ کرے، دوسروں کو دھوکہ نہ دے، جس طرح وہ خود یہ امید رکھتا ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ نہ دے، وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، جس طرح وہ خود دوسروں سے یہ امید رکھتا ہے کہ اسے کوئی دوسرا تکلیف نہ پہنچائے، وہ لوگوں کو ستائے نہ، جیسے وہ لوگوں سے امید رکھتا ہے کہ کوئی اس کو نہ ستائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لے جو وہ خود اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہماری معاشرت، دوسروں کے ساتھ جو ہماری زندگی ہے، دوسروں کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کی، حسن معاشرت کی ہمارے دین اسلام کے اندر کتنی زیادہ اہمیت۔ تو چنانچہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں بات ارشاد فرماتے تھے، میں اس کو لکھ لیا کرتا تھا اور میں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتا تھا۔ تو بعض لوگوں نے مجھے اس کام سے منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی حالت میں کوئی کلام کرتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں، کبھی خوشی کی حالت میں، تو مختلف کلام ہوتا ہے، اس کو نہ لکھا کر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں لکھنے سے باز آ گیا، لیکن میرے دل میں یہ بات رہی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی موقع پر یہ بات ذکر کی کہ میں آپ سے سنی ہوئی ہر بات کو لکھتا ہوں، اور بعض صحابہ میں سے لوگ مجھے اس کام سے منع کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو لکھا کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلے۔ جسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو پیغمبر ہیں اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی کی طرف سے اللہ کا حکم ہوتا ہے، وحی کی صورت۔ تو چنانچہ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی عادت تھی کہ وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور کثرت سے راتوں کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صم فافطر، کہ کبھی کبھار روزے رکھو اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا قم ونم، یعنی راتوں کا قیام کرو اور کبھی کبھار جو ہے راتوں کو سویا بھی کرو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لجسدک علیک حقا، آپ کا جو جسم ہے اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ اس جسم کو آرام پہنچایا جائے، اس کو بہت زیادہ مشقت میں نہ ڈالا جائے، کہ جب یہ تھکاوٹ کا شکار ہو اس کے آرام کا بندوبست کیا جائے، آرام کا انتظام کیا جائے، جب بھوک لگے تو انسان کھانا کھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی آنکھوں کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ ان کو بلا وجہ جو ہے جگانے میں نہ رکھو، نیند کی صورت میں انہیں آرام پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جو اہلیہ ہیں، آپ کے گھر والے، ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ اپنے معمولات میں سے ان کے لیے وقت نکالو، ان کا احوال دریافت کرو، گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ مدد کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ لِلزَّوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ جو آپ کے پاس مہمان آنے والے لوگ ہیں ان کا بھی آپ کے اوپر حق کہ آپ ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ ملاقات کریں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں کی تلقین کی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے انسان کی حسن معاشرت کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہر چیز کو اس کا حق دو۔ تو دین اسلام کی یہی خوبی ہے کہ دین اسلام نے ہر شخص کی ذمہ داریوں کو بیان کیا کہ ہر شخص نے کیا کرنا ہے۔ تو ہر شخص جب اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا، جو اس کے فرائض ہیں ان کو پورا کرے گا، تو اس سے دوسروں کے حقوق خود بخود ادا ہوتے رہیں۔ جبکہ مغرب نے اس بات پر زور دیا کہ لوگوں سے اپنا حق کیسے لینا ہے، اور دین اسلام نے اس بات کی تعلیم دی، اس بات پر زور دیا کہ ہر شخص کے ذمہ کیا حقوق، اس کے کیا فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے۔ تو چنانچہ حدیث مبارکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق کہ جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملیں تو وہ ایک دوسرے کو سلام کریں، اور یہ سلام بظاہر تو صرف لفظوں کا تبادلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سلام انسان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کے اندر بھی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سلام کے اندر پہل کرتا ہے تو وہ اس بات
کی ضمانت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص دوسروں کو سلام کے اندر پہل کرے اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص تکبر کی برائی سے پاک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان ملے تو وہ ایک دوسرے کو سلام کرے، اور اگر کوئی مسلمان کسی کی دعوت کرے تو وہ ایسا نہ کرے کہ اگر کسی اچھی جگہ سے دعوت آئے تو اس کو قبول کرے، اور اگر کوئی غریب شخص یا ہلکی حیثیت کا شخص کوئی دعوت کرتا ہے اس کو قبول نہ کرے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے حقوق میں سے یہ بات کہ جب کوئی مسلمان کسی کی دعوت کرے تو وہ اس کو قبول کرے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس سے خیر خواہی طلب کرے، کوئی کسی سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے، اس کو اس کام میں مہارت ہے، وہ اس سے خیر خواہی چاہتا ہے، کوئی مشورہ چاہتا ہے، تو وہ خیر خواہی کے ساتھ اس کو مشورہ دے، اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، اس کے ساتھ یعنی اس سے کوئی باتیں چھپائے نہ، اس کو دھوکہ نہ دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، کہ جس سے کوئی مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہے، اس کو چاہیے کہ امانت داری کے ساتھ جو بات وہ صحیح سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے، اس کے مطابق مشورہ دے، اس میں اس کی کوئی اپنی غرض نہ ہو، اس میں اس کو کسی کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے سے خیر خواہی چاہے، اس سے کوئی اچھی امید رکھے تو یہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو سننے والا جو ہے اس کا جواب دے، اس پر یرحمک اللہ کہے۔ تو یہ بھی حدیث کا حکم ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ چھینک پر الحمدللہ کہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور سننے والا اس پر یرحمک اللہ کہے، اس کو دعا دے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے، اس کی خبرگیری کرے، اس کی بیماری کے احوال دریافت کرے، تو یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اس دنیا سے وفات پا جائے اس کے جنازے میں شرکت کرے، تو یہ چند حقوق ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث مبارکہ میں ذکر فرمائے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کون کون سے حقوق؟ اس کو سلام کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اس کا برا نہ چاہنا، اگر کسی کو چھینک آئے تو اس کی چھینک کا جواب دینا، اگر کوئی مریض ہے تو اس کی عیادت کرنا، اگر کوئی اس دنیا سے وفات پا گئے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، تو یہ مسلمان کے حقوق میں سے۔ تو یہ چیز بھی حقوق العباد کی اہمیت کو بتلاتی ہے۔ جو معاشرے میں ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ، ان کے ہم پر کیا حقوق۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کو ادا کرنا، اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہو تو وہ اس کے اندر کوتاہی نہ کرے، اس امانت کو اسی طرح لوٹائے، اس کے اندر خیانت نہ کرے۔ یہ بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی استعمال کی چیزیں لیتا ہے کسی سے تو وہ اس کو اسی طرح واپس کرے، اس پر اپنا قبضہ نہ جمائے، یا اس کو بس غیر ضروری سمجھے، اس کو اہمیت ہی نہ دے۔ تو یہ بھی دین اسلام کی تعلیمات ہے کہ اگر کوئی چیز کسی سے استعمال کے لیے لیتا ہے تو استعمال کے بعد اس کو اسی طرح لوٹائے، ایسا نہ ہو کہ بس یہ بھی اس کو اہمیت نہ دے اور اس کو بس بھول جائے، اور اگلا جو اس کا مسلمان بھائی ہے وہ انتظار میں رہے۔ تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جمعے کے خطبوں میں بھی آیت آپ سنتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد کی اہمیت کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا۔ عدل کیا ہے؟ عدل کا مطلب یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، اور عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے، کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دیں۔ تو عدل کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرنا، ان حقوق کو پورے طور پر ادا کرنا، ان میں کمی نہ کرنا، کہ انسان پر اس کے والدین کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے، اس کے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے، اس کے بیوی بچوں کے حوالے سے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے، اس میں کمی کوتاہی نہ کرے۔
वल-इहसान, दूसरों के साथ उसने सलूक करना, दूसरों के साथ खैर खाई वाला मामला करना, वईताई ज़िल कुर्बा, और कराबतदारों के हकूक़ अदा करना, कि जो लोग रिश्तेदार हैं, कराबतदार हैं, उनके हकूक़ अदा करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद हो कि उसके रिस्क में इजाफा हो किया जाए, उसकी उम्र में बरकत हो, उसको चाहिए कि वह दूसरों के साथ सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, उनके साथ अपना मामला अच्छा रखे, खैर ख्वाही वाला मामला रखे। तो ये चीज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। इसी तरह अपने लेन देन के अंदर दूसरों को धोखा न दिया जाए। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफून, कि हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, कि जब वो किसी से कोई चीज़ लेनी होती है फिर तो पूरा वज़न वसूल करते हैं, और जब किसी को कोई चीज़ देनी होती है तो वज़न में कमी करते हैं। इसी वजह से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आए। तो यानी मामलात के अंदर डंडियाँ मारना, कोताही करना, कमी करना, तो ये भी एक मुसलमान के हुकूक में से है। उसको धोखा ना दिया जाए, उसके साथ फ्रॉड ना किया जाए, तो ये भी दीन इस्लाम की तालीमात में से। इसी तरह अगर कोई किसी से कर्ज ले लेते, तो जब उसने जो कर्ज की अदायगी का वक्त दिया हुआ है, उसको चाहिए कि वो उस वक्त पर उस कर्ज को अदा करे, उसमें टाल मटोल ना करे। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलुल गनी ज़ुल्म, कि मालदार शख्स जो कर्ज अदा कर भी सकता है उसके बावजूद वो टालता रहता है, उसको बिला वजह लंबा करता रहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुल्म वाली बात। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई इस्लाम के अंदर जब आपको किसी के बारे में मालूम होता कि ये शख्स दुनिया से वफात पा गया और इसके ऊपर कर्ज लाजिम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दरियाफ़त फरमाते, अगर कोई कर्ज की अदायगी का इंतज़ाम होता तो ठीक, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स की जनाजे में शिरकत नहीं करते। सहाबा को फरमा देते कि अपने भाई का जनाजा पढ़ो। तो जब माले गनीमत आया, इस्लाम के अंदर वसअत आ गई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों का कर्ज अपनी तरफ से अदा किया करते थे और उनका जनाजा पढ़ा देते। तो यानी बिला वजह कर्ज लेना और फिर उस कर्ज को टालते रहना, उसको अदा न करना, ये इतनी सख्त बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद, यानी जिसको कुरान पाक ये कह रहा है कि शहीद अल्लाह ताला के हाँ वो रिस्क पाते हैं, जिंदा होते हैं, उनको मुर्दा न कहो। इतनी फजीलत, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए उसके हर किस्म के गुनाह माफ़ कर दिए जाते, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई कर्ज है तो वो माफ़ नहीं किया जाता। कर्ज का ताल्लुक जो है हुकूकुल इबाद से है, और हुकूकुल इबाद वो चीज़ें हैं कि हुकूकुल्लाह में से जो चीज़ें हैं वो तो मुमकिन है अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर दे। लेकिन हुकूकुल इबाद वो चीज़ें हैं जो सिर्फ तौबा से माफ़ नहीं होती जब तक उनकी अदायगी न की जाए, या जो साहिब हक़ है वो खुद माफ़ ना कर। और इसी की अहमियत को जिक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर हक़ वाले को उसका हक़ दिलाया जाएगा, यहाँ तक कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बग़ैर सींग वाली बकरी को मारा होगा दुनिया में, उसको भी उसको बदला दिया जाएगा, उसको बदला दिलवाया जाएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी के ऊपर कोई जुल्म किया, उसकी इज़्ज़त के अंदर कोई उसकी हक़ तलफ़ी की या कोई उसकी चीज़ कब्ज़ा कर ली, उसको चाहिए वो अपना मामला आज के दिन यानी दुनिया की ज़िंदगी में ही पूरा करवा ले, इससे पहले कि जब ऐसा दिन आएगा कि उस वक्त कोई दिरहम व दीनार नहीं हो, यानी वहाँ कोई माल दौलत, कोई रुपया पैसा नहीं होगा जिसको देकर इंसान अपना मामला हल करवा ले। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तो इस शख्स के पास नेकियां होंगी तो इसकी नेकियां साहिब हक़ को दे दी जाएंगी। जो लोग आकर मुतालबा करेंगे कि किसी ने किसी का दुनिया में हक़ मारा होगा, उसकी नेकियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिब हक़ को दिलवाया जाएगा। और अगर उसकी नेकियां पूरी हो गई
پھر بھی لوگوں کے حقوق باقی رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اس کے پاس نیکیاں ہی نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے جو صاحب حق ہوگا اس کے گناہ اس پر ڈال دیا جائے۔ تو یہ اتنی سخت بات، اور حقوق العباد کی اتنی اہمیت، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض حدیث کا مضمون یہی ہے، ایسے شخص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش بھی نہیں کریں گے جس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہو، یا کسی کی کوئی زمین جائیداد غصب کی ہوگی، یا کسی بھی قسم کا کوئی دھوکہ کیا ہو۔ ایسا شخص جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مضمون یہی ہے، ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی کوئی سفارش نہیں کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی مغفرت کی کوئی بات نہیں کریں، کوئی درخواست نہیں کریں۔ تو اتنی بڑی بات، اس لیے دنیا کی زندگی کے اندر جس طرح ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری عبادات درست ہوں، اسی طرح ہمیں اس بات کا خیال کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بھی درست، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ مالی لین دین کے اندر کوئی غبن نہ کریں، کسی کا قرض اگر لیا ہے اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے کسی نیک کام کے لیے اور اس کی ادائیگی بھی، نیت بھی ہے ادا کرنے کی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مدد کرتے ہیں اس قرض کی ادائیگی کے اندر۔ اور بہت سے لوگوں کے معاملے میں دیکھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی انتظام ہو جاتا، لیکن جب وہ خود قرض کو ادا کرنے کی نیت رکھتے ہوں، تو اس لیے حقوق العباد، حقوق اللہ کی طرح حقوق العباد کی بھی بہت زیادہ اہمیت، اور ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان اپنا معاملہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ درست رکھے، اس نے کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی کی یا تو اس سے معافی مانگ لے، اگر کوئی مالی لین دین ہے تو اس کی ادائیگی کرے، وگرنہ آخرت کے اندر جو ہے سوائے نقصان اور خسارے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو آخر میں ختم کرتے ہیں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک مجلس میں صحابہ سے سوال کیا کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کوئی مال و دولت نہ ہو، یعنی جو فقیر ہو، محتاج ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال مفلس وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن جس کے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، اس کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں ہوں گی، نیک اعمال ہوں گے، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب لوگوں کو ان کے حق دلوائے گئے۔ تو اب باری باری لوگ آتے رہیں گے اور اس شخص کی نیکیوں میں سے نیکیاں ان کو دی جاتی رہیں گی، ان کا حق معاوضہ دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو اس نے کوئی تکلیف پہنچائی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہ جو ہے نا وہ اس پر ڈال دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس شخص جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کا اپنا سرمایہ بھی سارا ختم ہو گیا، اپنی نیکیاں بھی ختم ہو گئی، اور الٹا دوسروں کے گناہ جو ہے نا وہ بھی اس پر ڈال دیے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ناانصافی کی ہے تو یا تو اس سے توبہ کروا لیں، اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ کی طرح ہمیں حقوق العباد کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔